أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک اس نے یہ کہا کہ بادشاہت اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے اذ قال ربی الذی یحیی و یمیت جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے قال انا احیی و امیت تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب کی دوسری نشانی یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ کہ وہ سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو اس کو سورج کو مغرب کی طرف سے لے آ
فبہت الذی کفر، اس کافر کے منہ کے اوپر شرمندگی آ گئی. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے. ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور مدینہ منورہ کے اندر زندگی بسر کرنے والے میرے دوستوں، آج ہمارا تقریباً چوتھا یا پانچواں جمعہ ہے. جمعے کا خطبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہی. اور یقین کریں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کا انداز، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اتنی پیاری ہے، اتنے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایک اگر لمحہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کرنے لگیں، ہو سکتا ہے 4 خطبے نہیں کئی خطبے گزر جائیں تو پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، جو ان کی زندگی کے محبت برے لمحات ہیں، جو ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی قربانیاں ہیں، جو ان کے اوپر آزمائشیں ہیں، وہ ختم نہ ہو، ان کا بیان ختم نہ ہو، کئی خطبے ہو جائیں. گزشتہ خطبہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ وقت کے حکمران نے، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ کے اندر پھینک دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آگ کو گلزار بنا دیا. وہ آگ جو جلا دیتی ہے، جو کسی چیز کو بھی اس آگ کے اندر ڈالا جائے تو بھسم کر دیتی ہے، وہ آگ جس آگ کے اندر لوہے کو ڈالا جائے تو لوہے کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے، وہ آگ کہ جس آگ کے اندر اگر پتھر کو ڈالا جائے تو پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، لیکن وہ آگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کو، اس پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کو آگ نے کچھ نہ کہا، اس لیے کہ آگ کے مالک نے، آگ کے مالک اور آقا نے آگ کو حکم دے دیا تھا، اے آگ میرا بندہ تیرے پاس مہمان آ رہا ہے، اس کے اوپر تو گلزار بن جا، تیرا کام بھلے جلا کر بھسم کر دینا ہے، تیرا کام بھلے لوہے کو پگھلا دینا ہے، تیرا کام اے آگ بھلے پتھر کو پھاڑ دینا ہے، لیکن میرا بندہ اتنی آزمائشوں کے بعد تیرے پاس آ رہا ہے. یہ وہ بندہ ہے کہ جو اکیلا پوری دنیا کے ساتھ جس نے ٹکر لی ہوئی ہے، میرا یہ بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا. تو آگ نے پھر، مورخین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تھے تو مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے. بڑا تعجب کیا لوگوں نے، لیکن مشرک جو ہوتا ہے نا، مشرک، اس کی عقل کام کرتی، اس کی عقل نہیں کام کرتی، دماغ معوف ہو جاتا ہے، دماغ ختم ہو جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ بالکل ختم ہو گئی، صحیح سلامت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے. وقت کے حکمران نمرود نے کہا ابراہیم کو میرے دربار میں پیش کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے حکمران کے سامنے پیش کیا گیا. آمائے دین بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، قبائلوں کے سردار بیٹھے ہیں، تخت بادشاہ کا لگا ہوا ہے. اکیلا ابراہیم اللہ کو ماننے والا، سارے دنیا کے بزرگوں کی جو جھوٹے تھے ان کی توہین کرنے والا، بتوں کی توہین کرنے والا، اکیلا
دربار کے اندر کھڑا ہے، کوئی وکیل بھی نہیں، کوئی وکیل نہیں، خود ہی وکالت کر رہے ہیں۔ عدالت لگ گئی، کہا ابراہیم اپنے رب کے بارے میں بتلاؤ، تم کیا اپنے رب کے بارے میں دلائل دینا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بادشاہ نے سب سے پہلے اپنی دلیل دی، کہا ان آتاہ اللہ الملک۔ ابراہیم تم کیسی بات کرتے ہو؟ تم سچے نہیں ہو، سچا میں ہوں، اس لیے کہ بادشاہت مجھے اللہ نے دی ہے، بادشاہت مجھے دی ہے۔ اور جب کسی کو کوئی چودراہٹ مل جاتی ہے نا، جب کسی کو کوئی سرداری مل جاتی ہے کسی قبیلے کے اندر، آج کے دور کے اندر بھی اگر کسی کو کوئی چودراہٹ، کسی علاقے کا چودھری بنا دیا جائے، MNA بنا دیا جائے، MPA بنا دیا جائے، اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، صدر بنا دیا جائے، وہ کہتا ہے میں ہی سب سے بہتر تھا اس لیے مجھے ہی وزارت ملی۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کسی علاقے کے اندر کوئی چودھری بن جائے، وہ پھر اپنی چودراہٹ کے گھمنڈ میں رہتا ہے کہ میں ہی سب سے بہتر تھا اس لیے مجھے چودراہٹ ملی ہے، میں ہی اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوں۔ یہ دوسرے کمی کمیل لوگ ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چودراہٹ نہیں دیکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کسی کو اگر امیر بنا دیا جائے، کسی کو چودھری بنا دیا جائے، کسی کو علاقے کا امیر بنا دیا جائے، مطلب ہوتا ہے کہ اس کو الٹی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا ہے۔ اتنی مشکل ترین یہ ہوتی ہے، اگر اللہ ماشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ کیے جائیں تو بہت اچھا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ماشاءاللہ سعودی عرب کے اندر یہاں کے بادشاہ ماشاءاللہ الحمدللہ قوانین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریعت کے نافذ کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہاں سعودی عرب کے اندر قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ دیار الحرمین کے اندر یہاں کے حکمران انتھک محنت کرتے ہیں، حجاج کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے۔ میرے بھائیوں، بات ہو رہی ہے ایسے حکمرانوں کی کہ جو اپنے آپ کو نہ قرآن کو نافذ کرنا، نہ نبی علیہ السلام کے فرمان کو نافذ کرنا، اور کہنا کہ ہم بڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نمرود نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، کہا کہ مجھے چودراہٹ ملی ہے، میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قریبی ہوں۔ کہا اچھا، اور تم تو اللہ کو مانتے نہیں ہو؟ کہا اچھا ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے تمہارا رب؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام کے لب مبارک ہلے، کہا میرا رب تو وہ ہے جو کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو مارتا بھی ہے، زندگی اور موت جس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت۔ اس پاگل کو، حکمران کو، اس کو پتہ نہیں تھا، نمرود کو، کہ زندگی اور موت کا مطلب کیا ہے۔ کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کہا اچھا کیسے کر لیتے ہو؟ اس نے کیا کیا، اپنے خیال کے مطابق جس مجرم کو پھانسی ملنی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، اس کو میں نے آزاد کر دیا، اور ایک عام بندے کو پکڑ کر اس کی گردن اتار دی۔ کہا دیکھو اس کو زندہ کر دیا، اس کو میں نے مار دیا، یہ تو میں بھی کام کر لیتا ہوں۔ نمرود نے یہ کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے، یہ ذرا ٹیڑھا بندہ ہے، اس کو ایسی دلیل دی جائے کہ جو دلیل اس سے بن نہ سکے۔ کہا اچھا یہ کام تو بھی کر لیتا ہے تو سنو، میرے رب کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میرا رب جو ہے یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو ڈیلی روزانہ آسمان کے اوپر جو سورج ہے اس سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے، مشرق کی طرف سے آتا ہے۔
تو اس کو مغرب کی طرف سے لا کے دکھا۔ اب یہ کام اسے ہونا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سبحان اللہ، قرآن جی نے کیسا نقشہ اور کیسا لفظ یہاں بیان کیا ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ یہ بہت لفظ جو ہے نا، بہت، جس کو جن چمڑے ہوئے ہو نا، جو پاگل ہو جائے، جو پاگل ہو جائے، منہ کھلا ہوا ہو، آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، حیران بندہ پھر رہا ہو، اس کے اوپر بولا جاتا ہے یہ بندہ مبہوت ہو گیا ہے، یہ بہت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، آنکھیں اس کی کھلی کی کھلی رہ گئی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا یہ کام میں کر سکتا، یہ کام ہونا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہا ابراہیم یہ قوم ٹیڑھی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اب یہاں سے اس دیش سے نکل کر کہیں اور چلے جاؤ۔ یہ شریعت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جہاں انسان کا دین محفوظ نہ ہو، اس کی عزت محفوظ نہ ہو، وہاں سے اس کو ہجرت کر جانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اس دیش سے نکلنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی توفیق دیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے، وہاں سے نکل کر فلسطین گئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے نکلے، پھر ابراہیم علیہ السلام آگے پھر مصر گئے۔ مصر جب پہنچے، ابھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی آزمائشیں باقی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے، مصر کا جو حکمران تھا اس ٹائم، وہ کیا کرتا تھا کہ کسی کی بھی خوبصورت بیوی کے ساتھ بدفعلی، اس کو پکڑ لیتا، لے جاتا اور بدفعلی کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب مصر کے اندر داخل ہوئے، وہاں کے چوکیداروں نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ بنت ہارون کو دیکھا تو جا کر وقت کے حکمران کو بتایا۔ بخاری شریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جا کے بادشاہ سے کہا کہ ایک بندہ آیا ہے، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے اس کی بیوی۔ کہا اچھا جاؤ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس گئے، ساتھ بیگم بھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ ظالم بادشاہ ہے اور بدکردار بادشاہ ہے، فاحش بادشاہ ہے۔ کہا اپنی بیگم سے کہا کہ روئے زمین کے اوپر اس ٹائم اس جگہ پر ایک میں مسلمان ہوں، ایک تو مسلمان ہے، اور مسلمان کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے۔ مسلمان کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے۔ اور اگر مسلمان عورت ہو تو اسلام کے لحاظ سے وہ مسلمان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی اس کی کیا لگتی ہے؟ اسلام کے لحاظ سے بہن لگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیگم سے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں یہ بات کہوں گا۔ بادشاہ نے بلا کر کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا اختی، یہ میری بہن ہے، اور نیت دل کے اندر رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ابراہیم ما لم یکذب، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے کہ شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی۔ المہم بادشاہ نے پھر بھی بد فعلی کرنا چاہی، بند کمرے میں لے گیا۔ جب بند کمرے میں ابراہیم علیہ السلام ام اسحاق علیہ السلام کو جب لے گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اکفنیہا، یا اللہ اس سے تو نہیں مجھے بچانا ہے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کہ اس بادشاہ کو راشا ہو گیا، اس کا جو ہاتھ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فالج ہو گیا، اس کے ہاتھ خشک ہو گئے، جہاں ہاتھ تھے وہیں جم گئے۔ پھر اس نے کہا یہ تو بڑی کوئی پہنچی ہوئی اور لگتی ہے،
یہ کہا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، جو تو نے الفاظ دعا کے کہے تھے اپنے رب سے پھر دعا کرو، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، ایسا نہ ہو کہ ہم فتنے میں پڑ جائیں۔ دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، اللہ تعالیٰ مقتدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آ کر تو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار کر تو دیکھیں۔ ہماری مشکلات بھی، کسی انسان کی بھی، جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی پکار کو سنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے محفوظ کر دیا۔ بادشاہ نے پھر ان کو چھوڑ دیا اور ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام خدمت کے طور پر دے دی۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لے کر آگے چلے۔ اس کے بعد اور بھی پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اسی خادمہ کے ساتھ نکاح کر لیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے بیٹا دیا۔ 85 سال کی عمر میں 85 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے جب بندہ انسان پکارتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہم اگر پریشان ہو جائیں، اولاد نہیں مل رہی، بیمار ہیں، بے کس و بے بس ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہاں چھوڑا؟ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعے میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آخری جمعہ آئندہ جمعہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سننے، پڑھنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، اور کہا ان آتاہ اللہ الملک، کہ بادشاہت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندگی اور موت کا مالک ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو لے کر آتا ہے۔ فأتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب کی طرف سے لے کر آؤ۔ فبہت الذی کفر، تو اس کا چہرہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مبہوت ہو گیا کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر کچھ بننا چاہتے ہیں،
اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہر لینگویج کے اندر، اردو کے اندر، انگلش کے اندر اور دیشی بھاشا کے اندر، ہندی کے اندر، کئی لینگویج کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مل جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ ہمارے اندر بھی ایسی باتیں ہیں کہ نہیں۔ ہم بھی کبھی ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، امتحانات آتے ہیں، ہم بھی کبھی صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اتنی زیادہ تکالیف ابراہیم علیہ السلام کو، اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہر امتحان کے اندر، ہر آزمائش کے اندر ابراہیم علیہ السلام بے درجہ اولا ممتاز آتے رہے، فرسٹ ڈویژن سے ہائی فرسٹ ڈویژن، A+ ڈویژن لیتے رہے اور 100% ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے رہے۔ ہم بھی جب ابراہیم علیہ السلام کی انبیاء کی سیرت کو پڑھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیماروں کے لیے دعا کریں۔ آپ کے ہی یہیں رہنے والے ایک بھائی کی بیگم شدید بیمار ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اور بھی جو بیمار ہیں، جن کی بیگمات، جن کے بچے، جن کی والدین، جن کے رشتہ دار بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے عاجلہ دے۔ اور آپ کے کمپنی کے اندر ایک آپ کے بھائی، ہمارے دوست، ان کے والد محترم انتقال فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت کرے۔ ہم سب بھائی اس بھائی کی جو پریشانی ہے، جو غم ہے، سب برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ، جو بھی بیمار ہیں، جس کی بیگم، جس کا بھائی، یا اللہ جس کے والدین بیمار ہیں، اللہ ان کو، اور جو خود بھی بیمار ہے، اللہ ہر مریض کو، ہر مسلمان کو اللہ شفائے عاجلہ نصیب فرما۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ جس بھائی کا والد فوت ہو گیا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اللہ جس کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کو دنیا کے اندر ہماری دعائیں جو ہیں ان کو پھر آخرت میں پہنچیں۔ اللہ جس کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، میرے کچھ کلاس فیلوز نے، میرے کچھ بھائیوں نے اللہ مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ہر ایک کی نیک تمنائیں، نیک خواہشائیں اللہ قبول فرما۔ اللہ جدہ سے بھی ایک دوست نے، اس کی بھی بیگم بیمار ہے، اللہ اس کو بھی صحت عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن یا اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے دل، ہماری روح، اللہ ہمارے گناہ اس طرح دھو ڈال جس طرح سفید چادر دھونے کے بعد بہت سفید ہو جاتی ہے، اللہ اس طرح ہمارا گناہوں سے نامہ اعمال کر دے، اللہ سفید کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔